ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کچھ روز پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بیان دیا جس میں جناب یہ فرما رہے تھے کہ اہل سنت نے قرآن مجید پر کوئی کام نہیں کیا، احادیث مبارکہ پر کوئی کام نہیں کیا، جو کوئی کام کیا ہے وہ دیوبند حضرات نے یا اہل حدیث۔ وہ ایک حوالہ دے رہے تھے مولانا وحید الزمان صاحب کا کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو وہ اہل حدیث ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو وہ بھی اہل سنت سے منحرف ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی شخصیت بتا دیں، کوئی ایسی ہستی بتا دیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہو۔ جناب انجینئر صاحب، آپ نے کافی بیان دیے، آپ کی کافی چرچا رہی، ہم دیکھتے رہے، ہم سنتے رہے، شاید کہ سمجھ جائیں، شاید کہ بدل جائیں، شاید کہ اللہ رب العزت انہیں، زیادہ تو کچھ نہیں بولتا میں آپ کے بارے میں، اللہ رب العزت آپ کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ لیکن جو آپ نے بیان دیا، آپ جس کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، قیامت والے دن آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے، لیکن خدا را تھوڑی تحقیق کر لیا کریں، تھوڑا دیکھ لیا کریں، تھوڑا پڑھ لیا کریں، تھوڑا پرکھ لیا کریں، اپنے جو آپ کے ریسرچر ہیں ان سے آپ معاونت لے لیا کریں تاکہ آپ کو اس چیز کا، اس بات کا علم ہو سکے کہ آیا کہ کس نے کام کیا، کس نے۔ میں آج کچھ حوالے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت نے کتنا کام کیا، اور قرآن و حدیث کے متعلق، دوسری کتابوں پہ نہیں، صرف قرآن اور حدیث پر کتنا کام کیا اہل سنت نے۔ پچھلی صدی میں نہیں، آپ نے سب کانٹیننٹ کی بات کی تو بر صغیر کی بات کرتے ہیں، حالات حاضرہ میں سب سے بڑی ہستی کی بات کرتے ہیں، قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری، جنہیں دنیا مجدد رواں صدی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، آپ نے صرف اور صرف قرآن مجید کے ترجمے کی بات کی۔ 2005 میں قبلہ حضور شیخ الاسلام نے عرفان القرآن کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد حضور شیخ الاسلام نے تفسیر منہاج کے نام سے قرآن مجید کی ایک اور خدمت کی۔ وہی جو آپ نے عرفان القرآن کے نام سے ترجمہ کیا، وہی ترجمہ بعد میں دا گلوریس قرآن کی شکل میں انگلش ترجمہ چھپا۔ اس کے بعد قرآنک انسائکلوپیڈیا حضور شیخ الاسلام نے اس قوم کو دیا۔ اس امت اسلام نے منہاج العرفان فی لفظ قرآن کے نام سے قرآن مجید پر ایک کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 48 کتابیں ہیں جس میں تسمیۃ القرآن، سورہ فاتحہ پر انہوں نے 7 جلدیں لکھی تفسیر میں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی کتب ہیں جو حضور شیخ الاسلام نے قرآن مجید کے تراجم پر اور قرآن مجید کی خدمت کرتے ہوئے لکھی۔ یہ آپ کی نظروں سے ہو جانا، کیونکہ آپ نے نہ کبھی ریسرچ کا کام کیا، بس جو آپ کو آپ کے سامنے آ گیا اسی پر بول دیے۔ کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑوں کا قد ماپ رہے ہیں۔ جناب والا، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہی نہیں، اب قبلہ حضور شیخ الاسلام اسی صدی میں ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو اوپر آتی ہے تو آپ کوئی مسئلہ، روح زمین کا کوئی مسئلہ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو قبلہ حضور شیخ الاسلام کی ویڈیو ضرور ملے گی، ان کا خطاب ملے گا، ان کی کتاب ملے گی۔ اس کے بعد احادیث پر کام کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے منہاج السوی کے نام سے ایک کتاب دی۔ اس کے بعد ہدایت الامہ کے نام سے احادیث کی دوسری کتب دی۔ اس کے بعد قبلہ حضور شیخ الاسلام نے التحدیث کے نام سے، اس کے بعد اربعین کے نام سے کئی کتب اس امت کو تحفہ میں دی۔ اس کے بعد معارج السنن قبلہ حضور شیخ الاسلام نے دی۔ اس کے بعد تقریباً 45 جلدوں پر انسائکلوپیڈیا آف سنہ حضور شیخ الاسلام اس امت کو تحفہ دے رہے ہیں۔ جناب یہ وہ کام تھا جو اس صدی میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے علماء، جو دوسرے پیران عظام ہیں، ان کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، جناب قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری، ان کا کام میں آپ کو گنواتا چلوں۔ سب سے پہلے انہوں نے ضیاء القرآن کے نام سے تفسیر لکھی قرآن مجید کی، یہ قرآن مجید کی جو خدمت کی وہ ہے۔ اس کے بعد تفسیر در منصور کا ترجمہ کیا حضور
پھر کرم شاہ صاحب الازری نے، اس کے بعد تفسیر قرطبی کا ترجمہ کیا، اس کے بعد تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا، اس کے بعد تفسیر مدنی کا ترجمہ کیا۔ آپ ایک ترجمے کو روتے تھے، خدا را آپ ان کتابوں سے نکلیں تو آپ کو پتا چلے کس کس نے قرآن کی خدمت کی۔ اس کے بعد آج علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، آپ کو نام کم نہیں ملیں گے، آپ کو کتابیں کم نہیں ملیں گی، یہ آپ کے نالج میں نہیں آتا تو کیا کریں، آپ کو نہیں ملتی، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے طبیان القرآن کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس کے بعد شرح صحیح مسلم لکھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، اس کے بعد نعمت الباری شرح صحیح بخاری لکھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، کراچی جامعہ نعیمیہ والے، اگر نہ پتہ چلے تو میں وہ بھی بتا دوں۔ اس کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہے، اگر مزار دیکھنا ہو تو گجرات چلے جائیں، وہاں پر ان کا مزار بھی ہے۔ تفسیر نعیمی کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا کہ اہل سنت نے قرآن و حدیث پہ کام نہیں کیا، مجھے تو حیرانگی آتی ہے آپ کے علم پر۔ اس کے بعد شرح مشکات المصابی یہ لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اس کے بعد مشکات شریف کا ترجمہ کیا مفتی احمد یار خان نعیمی نے۔ جناب اس کے علاوہ حوالہ جات کافی ہیں، میں آپ کو کافی حوالے دے سکتا ہوں کہ اہل سنت نے قرآن و حدیث پر کتنا کام کیا، لیکن میں صرف انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ چند ایک حوالے دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدارا آج کے بعد تہمت لگانے سے پہلے، کسی پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیا کریں آپ بات کیا کر رہے ہیں، اس پر ریسرچ کر لیا کریں۔ آئیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تفہیم البخاری کے نام سے علامہ غلام رسول رضوی فیصل آباد والے انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد المستدرک کا ترجمہ کیا محمد شفیق الرحمان قادری، جناب محمد معراج الاسلام شیخ الحدیث منہاج یونیورسٹی کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز، انہوں نے منہاج البخاری کے نام سے لکھا۔ الجامع الکبیر کا ترجمہ کیا محمد عابد عمران انجم مدنی صاحب نے۔ شرح مشکات لکھی مفتی محمد خان قادری صاحب نے۔ اس کے بعد اربعین چہل لکھی، یہ پیر تھے، اور اربعین امیریہ لکھی شاہ حمدان سید علی حمدانی صاحب نے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور عربی تفسیر بھی کی، یہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی کے پیروں میں آتے ہیں، اور خواجہ نظام الدین دہلوی ان کے مریدوں میں آتے ہیں۔ پیر شاہ کلیم اللہ دہلوی، دلی سے آپ کا تعلق تھا۔ اس کے بعد جناب میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہی نہیں، تفسیر روح البیان کا ترجمہ کیا محمد فیض احمد اویسی صاحب نے۔ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی ریسرچ نہیں ہے، آپ نے تو کتابیں لینی ہیں جن کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے یا دیوبند سے ہو یا کسی سے بھی نہ ہو۔ اس کے بعد تفسیر خازن کا ترجمہ علامہ صائم چشتی صاحب نے کیا۔ اس کے بعد احکام القرآن محمد جلال الدین قادری نے لکھی، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گی۔ ہاں آپ کے پائے اور آپ کی طرح کے عالم دین پیر افضل قادری صاحب گجرات مراڑیاں شریف والے، نام سے تو آپ واقف ہوں گے، انہوں نے بھی تفسیرات افضلیہ لکھی ہے۔ اگر نہ ملے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو دکھا دیں گے، لے کے دینے کے مجاز نہیں ہے۔ اس کے بعد تفسیر حقائق القرآن پیر ہارون اور رشید موڑا شریف والے انہوں نے لکھی، آپ کو وہ بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر امام جساس بھی اہل سنت میں سے، امام فخر الدین رازی بھی اہل سنت سے، امام غزالی بھی اہل سنت سے، کتنے نام چاہیے، امام جلال الدین سیوطی بھی اہل سنت سے۔ خدارا اہل سنت نے قرآن و حدیث پر بہت کام کیا، اگر آپ کو نہیں ملتا تو یہ آپ کی کام عقلی ہے۔ آپ اپنے تھوڑے سے علم سے بڑوں کو نہ ماپیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کون قرآن و حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہو گیا، اہل سنت نہیں پڑھنے دیتی۔